رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال اللہ تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شان اصحابہ اصحابی کالنجوم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان ذات کو اشرف المخلوق بنایا، پھر نبوت و رسالت جیسا اعلیٰ منصب اعلیٰ مقام اللہ تعالی نے انسانیت میں رکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت کا ایک مقام و منصب بنایا جو اللہ تعالی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ جس طرح نبوت یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، وہبی مقام ہے، کسبی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس طرح صحابیت بھی عطائے خداوندی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے، کوئی اپنی محنت سے، کوئی الیکشن سے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، نبوت ختم ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابیت ختم ہو گئی۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو نہیں سکتا، حضور کے جانے کے بعد کوئی نیا شخص یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ وہ صحابی ہے، کیونکہ حضور کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، حضور کے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا۔ صحابیت اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشا کہ وہ ذات جس کی اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، جس کے اوصاف کا ذکر کیا، اللہ تعالی نے جس کی مدحت سے پورے قرآن کو بھر دیا ہے، اس ذات سے براہ راست فیض جن کو ملا ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کے لیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی شریعت کی نصرت کے لیے انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالی نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، اس طرح دنیا کے اندر صحابہ کرام کے حاسدین بھی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ جان نچھاور کرتا ہے، صحابہ کرام کو معیار ایمان سمجھتا ہے، صحابہ کرام سے دین کو لیتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کو مرتد مانتا ہے، صحابہ کرام کو منافقین میں سے کہتا ہے، صحابہ کرام پہ تکفیر کے فتوے لگاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالی نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی ہے، حق کو نمایاں فرمایا ہے، اور باطل کو اللہ تعالی نے ہمیشہ مغلوب فرمایا ہے۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور باطل مٹنے والا ہی ہے۔ تو یہی روش، یہی سنت اللہ تبارک و تعالی کی تا قیامت جاری رہنی ہے کہ باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات پیدا فرماتے رہیں گے جو باطل کی کمر کو توڑتے رہیں گے، باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ عرصہ قبل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ایک رافضی کذاب کی طرف سے، جس نے اس ویڈیو کے اندر یہ باور کرانے کی کوشش کی، یہ ثابت کرانے کی کوشش کی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم اہل سنت والجماعت کی نزدیک صحابی ہے۔ وہ بڑا جلیل القدر بزرگ تھا، وہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس پر اس نے اہل سنت کی کتابوں کی کچھ عبارتیں پیش کیں اور اس سے اپنا من پسند مفہوم نکال کے عوام کے سامنے رکھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اہل بیت کے قاتل تھے اور عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص ہے جس کو شقی الامت کہا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل سنت والجماعت اسے صحابی کہنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔
ازل سے جب سے اس فرقے کی بنیاد پڑی ہے آج تک اس فرقے کا جو اصل معیار ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس فرقے کی پہچان دجل فریب ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے عقائد جھوٹ کے ذریعے پھیلائے، جھوٹ کے ذریعے آگے پہنچائے، تقیے سے کام لیا، دجل فریب سے کام لیا۔ اسی طرح اس ویڈیو کے اندر بھی جس عبارت کو اس نے پیش کر کے اہل و سنت کے ماتھے پہ تھوپتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل و سنت کے ہاں عبد الرحمن ابن ملجم صحابی ہے۔ اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور ان کا قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اسے صحابی کہہ کے بچایا جائے، لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اسے صحابی بھی کہا گیا۔ اب آپ کے سامنے الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر عسقلانی کی، اور جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 85۔ یہاں پر جو اصحاب کا نمبر ہوا ہے یہ ہے 6396، اور یہاں پر ہیڈنگ آپ کے سامنے واضح ہے، ادرک الجاہلیہ وہاجر فی خلافت عمر وقرأ علی معاذ بن جبل ذکر ذالک ابو سعید بن یونس، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے دور میں درک کیا تھا، اور اس نے ہجرت کی جناب عمر کے زمانے میں، وقرأ علی معاذ بن جبل، اور پڑھا یہ معاذ بن جبل سے، اور اس کا ذکر کیا ہے سعید بن یونس نے، اور پھر یہ بڑے خوارج میں سے ہو گیا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اس امت کا شقی ترین فرد ہے اس نص کے ذریعے سے کہ جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں تک تو پتہ چلا کہ اس کو اصحاب بنا کر کچھ لوگوں نے ڈیفینس کی کوشش کی۔ دور دراز کا بھی اس عبارت سے اس مفہوم کا تعلق نہیں بنتا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کتاب کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ادرک الجاہلیت وہاجر فی خلافت عمر وقرأ علی معاذ بن جبل ذکر ذلك سعید بن یونس ثم صار من کبار الخوارج وهو اشقى هذه الامة بالنص الثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل علی رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص ہے کہ جس نے جاہلیت کے زمانے کو پایا اور حضرت عمر کی خلافت میں اس نے ہجرت کی، حضرت معاذ ابن جبل سے اس نے پڑھا، یہ بات سعید بن یونس نے ذکر کی ہے، پھر وہ خوارج کا سرغنہ بن گیا۔ اب رافضی نے اس میں ایک جملہ آیا ادرک الجاہلیہ، اس سے استدلال کیا کہ دیکھو اس سے اس کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے، اہل و سنت کے ہاں عبد الرحمن ابن ملجم صحابی ہے۔ حالانکہ اگر اسی عبارت کو آگے پڑھا جائے تو بات واضح ہوتی ہے کہ وہ صحابی ہے بھی صحیح یا نہیں۔ آگے اسی عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَهُوَ أَشْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ اس امت کا بدبخت ترین شخص ہے۔ تم اہل تشیع بھی کہتے ہو، تم بھی مانتے ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو عادل سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو معیار ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو اس امت کا اعلیٰ ترین بہترین ترین طبقہ سمجھتے ہیں، تو جس کو ہم صحابی کہیں، ہم صحابی مانتے ہوں، اس کے لیے یہ جملہ وَهُوَ أَشْقَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جملہ استعمال کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحابی نہیں لکھا۔ صحابی لکھتے تو اسے القاب دیتے، اسے عزت والے احترام والے القاب سے ذکر کرتے، نہ کہ یہ لکھتے کہ وَهُوَ أَشْقَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ اور آگے اسی عبارت میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ثُمَّ صَارَ مِنْ كِبَارِ الْخَوَارِجِ، کہ پھر یہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجیوں کا سرغنہ بن گیا۔ جب یہ بات واضح ہے تو پھر اس سے یہ دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی ہے کہ اہل سنت والجماعت والے اس عبد الرحمن ابن ملجم کو صحابی سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، کسی شخصیت کا اس کتاب کے اندر ذکر کر دینا اس کے صحابی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی شخصیات کا علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ جو صحابی نہیں ہیں اور ان کے صحابی نہ ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی
کہ اس کتاب کے اندر جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا صحابی ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82 اور 83 پہ عبد الرحمن بن غنم بن قریظ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما ھذا فتابی شہیر لہو ادرک وہاجر فی زمن عمر، کہ عبد الرحمن بن غنم یہ وہ شخص ہے کہ جو مشہور تابعی ہے، اس کے لیے بھی ادرک کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس کو بھی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، لیکن تصریح فرما دی، وضاحت فرما دی کہ یہ شخص صحابی نہیں بلکہ مشہور ترین تابعی ہے۔ تو پتہ چلا لفظ ادرکہ سے صحابیت ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کتاب کے اندر کسی شخصیت کا ذکر کر دینا اس کے صحابی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات نمایاں ہو گئی کہ اس رافضی کذاب نے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل سنت پہ یہ جھوٹ باندھا، دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اہل سنت والجماعت عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو صحابی سمجھتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم اس کے لائق نہیں ہے کہ اس سے روایت نقل کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے روایت منقول ہے بھی نہیں۔ تو دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں صحابہ کرام سے روایتیں بھری پڑی ہیں، بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں، دوسری کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نمایاں طور پر ملے گا کہ اہل سنت والجماعت سے جو دین پہنچا ہے، اہل سنت والجماعت نے جو دین لیا ہے وہ صحابہ کرام سے لیا ہے۔ صحابہ کرام کو معیار ایمان سمجھتے ہیں۔ اگر عبد الرحمن ابن ملجم کو اہل سنت صحابی سمجھتے تو اس کے بارے میں یہ بات قطعا نہ لکھتے کہ اس سے روایت لینا جائز ہی نہیں ہے، یہ شخص اس بات کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ تو پتہ چلا اہل سنت اسے صحابی نہیں سمجھتے، اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اسے روایت لیں۔ صحابی تو بہت دور کی بات ہے، صحابی تو اعلیٰ مقام ہے۔ تو رافضی کا دجل کھل کے سامنے آ گیا کہ اہل سنت والجماعت پہ اس نے الزام لگایا، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر یہ بات واضح کریں گے کہ اس عبد الرحمن ابن ملجم کا تعلق ابتدائی طور پہ ان شیعوں کے ساتھ تھا، یہ ابتدا میں شیعہ تھا۔ ہم ان کی کتابوں سے اس بات کو واضح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔